ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے نا، اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا گیا. اور وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، بچے بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو ہم اس کا ایکسکیوز کیا دیتے ہیں؟ سارے ہی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کرتی ہے، وہ بھی تو کرتی ہے، اور وہ تو مجھ سے بھی برا کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تھوڑا سا تو کیا ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. یاد رکھو، خبیث، اے نبی آپ کہہ دیں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں اچھی لگے خبیث کی کثرت. خبیث کیا ہے؟ خبیث میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو حرام ہیں یا جو بری ہیں یا جو گناہ کی ہیں یا جو کفر کی ہیں یا جو ردی ہیں، اور طیب میں حلال چیزیں ہیں، نیکی کے کام، اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، یہ سب طیب ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں صرف کھانے پینے کی نہیں بات ہے یا حلال حرام کمائی کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر طرح کی جو بھی چاہے عمل میں ہے، چاہے کردار میں ہے، چاہے دین میں، ایک دین خبیث ہے، کفر خبیث ہے، اور ایک ہے طیب اسلام ہے، تو یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اوپن اس کو چھوڑا ہے کہ سب چیزوں میں ایک طرف ناپاک چیز ہوتی ہے اور ایک طرف پاک ہوتی ہے. اور کثرت خبیث کی تمہیں اچھی نہ لگے، یہ کیوں کہا گیا؟ جو کثرت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہے. کثرت میں کوانٹٹی بھی آ جاتی ہے، کوالٹی بھی آ جاتی ہے. کثرت مثلاً ہے، اب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو ہماری بڑی کمزوری ہوتی ہے. اگر ہم کسی دکان پہ دیکھ رہے ہیں نا بہت رش ہے، باہر تک لوگ آ رہے ہیں، تو ہم نے نہیں بھی جانا نا تو اب ہم ضرور جائیں گے، ذرا دیکھیں اسے کچھ نہ ضرور یہاں پہ کچھ مل رہا ہوگا. کیوں؟ اتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہم کثرت سے بہت امپریس ہوتے ہیں. جہاں دیکھ لیں گے ہجوم، بس اس سے امپریس ہو گئے. جہاں دیکھ لیں گے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اب وہ چاہے کھڑکی سے چھلانگ لگا رہے ہیں اتنے لوگ، لیکن جو سارے لگا رہے ہیں تو میں بھی لگا دوں. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جو بیوقوفی کی انتہا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں جب جہاں پہ سارے جہنم میں جائیں گے چلو ہم بھی چلے جائیں گے، ایسا کیا ہو گیا؟ ایسے بھی لوگوں کو کہتے سنا. تو ہمیں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ دیکھو خبیث چاہے اتنا ہو کہ مثلاً پوری دنیا مل کے ایک گناہ کر رہی ہے، تب بھی وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے ہی کر رہے ہیں. وہ دیکھو وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ فلانا اتنی بڑا PhD ہے، اور اتنے لوگ ہیں، وہ بلا سارے ہی پاگل ہیں. ہم تو یہ بولتے ہیں نا، بلا سارے ہی پاگل. نہیں تو اگر سارے بھی پاگل ہو جائے نا تو تب بھی وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. خبیث خبیث ہی رہے گا چاہے سب بھی اس کو کرنا شروع کر دے، اور طیب پاکیزہ چیز پاکیزہ ہی رہے گی چاہے کوئی بھی نہیں اس کو کر رہا، ایک دو چار لوگوں کے علاوہ. ہمارا زندگی کا کیا رول ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر سارے جا رہے ہیں نا، ہم بھی بس اندھا دھند ادھر چلتے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے تمہارا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو. اگر تمہاری کوئی عقل سلامت ہے نا تو کرائیٹیریا یہ مت رکھو. آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی تھی تو کون لوگ زیادہ تھے تعداد میں؟ کافر تھے، وہ تو بے شمار تھے، مسلمان تو مٹھی بھر تھے. لیکن باطل ہی رہا، چاہے کم لوگ چاہے زیادہ لوگ اس کے اوپر تھے، اور حق رہا چاہے کم تھے. انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ پیغمبروں پہ ایمان لانے والے ہمیشہ کم تھے اور دوسری طرف کے لوگ زیادہ ہوتے تھے. تو ہمیں یہ کرائیٹیریا نہیں رکھنا کہ بس جو زیادہ ہوں گے ہم بس ادھر ہی جھک جائیں، ادھر وزن ڈال دیں. نہیں، یہیں پہ تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان بہت شدید ہوگا جب دجال آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے تو میجورٹی چل پڑے گی. اس وقت جن کے پاس بہت مضبوط ایمان ہوگا اور وہ یہ سوچیں گے کہ نہیں، جو حق کیا چاہے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، وہی بس قائم رہ سکیں گے، ورنہ سب اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو ہم دیکھیں یہ سارے بھی تو جا رہے ہیں، وہ کوئی پاگل ہے؟ اگر اس طرح آپ نے سوچا تو پھر تو ظاہر ہے پھر آپ حق پہ نہیں رہ سکتے. اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب برائی جو ہوتی ہے نا، جب بہت سارے لوگ کرنے لگتے ہیں تو انسان انسینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کے لیے حساس نہیں رہتا، پھر وہ اتنی بری نہیں لگتی. مثلاً ہے
آپ کسی ایسے ماحول میں اگر سارا دن رہتی ہیں جہاں پہ ابیوسو لینگویج یوز ہوتی ہے، گندے ورڈز بولے جاتے ہیں، تو شروع میں ایک دم سن کے انسان نہ پریشان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، راستہ سے امیون ہونے لگتا ہے، وہ برائی نہیں لگتی، وہ لگتا ہے کہ اچھا یہ تو پارٹ آف دا اسپیچ ہے، پھر تھوڑے دن بعد آپ خود بھی بولنے لگتے. اسی طرح جب کوئی چیز کثرت سے ہونے لگتی ہے نا تو انسان کو وہ بس اچھی لگنے لگتی ہے، کہتے ہیں یہ تو اس طرح تو اسی سے تو کام چلتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سبھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح دین میں بھی، ایون دین میں بعض بدعات آپ نے دیکھا ہے اتنی زیادہ رواج پکڑ گئی ہیں کہ اب میڈیا بھی ان کو ایسے کور کرتا ہے جیسے دین کا حصہ ہے. آپ دیکھ لیں گے لوگ بھی ان کو اتنا یعنی پابندی سے کرتے ہیں نا، اسٹرکٹلی اتنا ان کو فالو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ دین ہے. اور اگر ان کو کہیں تو وہ کہتے ہیں لوگ سارے ہی کرتے ہیں، گھر گھر تو یہ ہو رہا ہے تو ہم کیسے نہیں کریں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق کیا ہے، طیب کیا ہے. اسی طرح مال میں دیکھ لیں، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس نے برانڈ نیم کے کپڑے، برانڈ نیم کا پرس، برانڈ کے جوتے فلاں یہ پہنے ہوئے، تو ہمیں اتنے متاثر، ہم امپریس اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں ان سے، اور یہ نہیں کبھی سوچتے کہ یہ حرام کی کمائی سے اس نے لیا ہوا، حرام کی کمائی سے اس نے یہ پہنا ہے، حرام سے اس نے یہ گھر بنایا. ہمارے لیے ایز لانگ ایز وہ ٹپ ٹاپ ہے اور اس کے پاس مہنگی ترین چیزیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی اور ہم امپریس ہونے لگتے. مومن کی نظر تو اس پہ نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی چیز کتنی ایکسپینسو ہے کتنی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ خبیث اور طیب کا جو فرق ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری نظریں نا ایسی چیزوں سے ایک دم اتنی کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. کسی کی گاڑی ایسی دیکھیں گے، کسی آپ دیکھیں، اسی لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی نا لوگوں میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو جانتے ہیں، وہ چاہے آپ سیاستدان ہوں، چاہے آپ وہ اور لوگ ہوں، چاہے کوئی اور بڑا بزنس ٹائکون ہو، ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کے پیسہ کہاں سے آیا ہے، کتنا حرام ہے اس کے اندر. لیکن پھر بھی اگر وہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو ہم فوراً دینے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ کثرت خبیث کی، ہم جب دیکھتے ہیں نا تو اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں. اور طیب کسی پاس حلال ہے، تھوڑا سا ہے، تو وہ ہمیں کوئی متاثر نہیں کرتا. حالانکہ دیکھیں گاربیج اتنا ڈھیر پڑا ہو کہ وہ ڈھیر پہاڑ کے برابر بن جائے تب بھی وہ گاربیج ہی رہے گا، اور اس کے مقابلے میں سونے کی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پین ہے نا، رتی ماشا جو ہوتا ہے، رتی ماشے برابر بھی سونا ہے تو وہ سونا ہی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ گاربیج وہ تو اتنا زیادہ ہے اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، نہیں. تو اس لیے یہ زندگی کا ہمیں یہ اصول بنانا ہے کہ کبھی بھی کثرت ہمیں امپریس نہ کرے، کہ ہم صرف بس کثرت کو دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ خبیث کو ہے یا یہ طیب ہے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم صرف کثرت پہ جا گریں. تو آپ سمجھ گئے کہ اعمال میں ہو نیکی اور برائی میں، اچھا گناہ بھی چاہے سب کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اب یہاں پہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ فحاشی کے کئی کاموں میں انوالوڈ ہیں. اب وہ خباثت ہے، برائی ہے. اب یہ نہیں کہ چونکہ یہ اتنے سارے لوگ یہ پہن رہے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طیب کیا ہے. آپ دیکھ لیں گندے پانی کا نالا بہ رہا ہوتا ہے نا، اس سے صاف پانی کا ایک گلاس کافی ہے. آپ کو کم پیسوں کی نوکری مل رہی لیکن وہ حلال ہے، وہ حرام کے بہت سارے ڈھیر سے بھی بہتر ہے. اس آیت کو یاد رکھیے گا، زندگی میں فیصلے جب کرنے ہوں گے نا تو یہ بہت آپ کو کام آئے گی.